فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا۔ فرمایا کہ پھر ان کی جگہ ان کے بعد برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے اور کہتے کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں کی ایک سرکشی کو بیان کیا جا رہا ہے، نافرمانی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی نافرمانی کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان کی اس پر کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں کی اس سرکشی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ اس زوم کے اندر تھے کہ ہم کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہیں، اللہ عز و جل کے پیارے بھی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مواخذہ، کوئی ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو آج جو ہے وہ اگر فی زمان اسی طرح فرمایا کہ ان کے بعد برے ان کے جانشین آئے۔ پیر صاحب تو بہت بڑی نیک شخصیت تھی، بہت بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن اب آگے جو ان کے صاحبزادگان تشریف لائے وہ بڑے حضرت ہیں، یعنی بالکل کٹر رافضی، کٹر خارجی ہیں، بالکل جو ہے وہ بد عقیدگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اور مرید حضرات جو ہیں وہ پیر صاحب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیر صاحب کی کیونکہ یہ اولاد ہے، جی حضرت صاحب کی یہ اولاد ہے، جی فلاں صاحب کی یہ اولاد ہے، اگرچہ اولاد کا عقیدہ اور نظریہ کچھ بھی ہو، جی پیر صاحب بڑے نیک تھے لہٰذا ہم نے پیر صاحب کو دیکھا ہے، ہمیں کیا لگے ان کی اولاد کے ساتھ ان کی اولاد کیسی ہے، بس ہم پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم ان کی اولاد کو نذرانے دیتے، اس لیے ہم ان کی اولاد کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چومتے۔ یہی فرمایا کہ ان کے بعد برے جانشین آئے، یعنی خود اگر وہ اچھے تھے تو ان کے بعد جانشین برے آ گئے۔ تو فرمایا گیا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ اولاد کس کی ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اپنے اعمال کیسے۔ پیر صاحب تو بہت بڑی نیک شخصیت تھی اور آپ پیر صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ اس آستانے کے ساتھ جڑے تھے، اب یہ آستانہ معاذ اللہ جو ہے وہ رافضیت اور خارجیت کا گڑھ بن گیا، تو آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ پیر صاحب کی بیعت تھے، آپ نے اس بات پر تو بیعت نہیں کی تھی کہ میں جو ہے وہ رافضی رہوں گا، خارجی ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا، بلکہ آپ نے تو اس بات پر بیعت کی تھی کہ یہ میری روحانی تربیت کریں گے، اللہ کے ولی ہیں تو مجھے جو ہے وہ ان کا فیض پہنچتا رہے گا، تو اس بات کی بیعت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے بعد برے جانشین آئے۔ اس پر ہمیں جو ہے وہ غور کر لینا چاہیے کہ ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے شریعت مطہرہ کو دیکھا جائے کہ میں جس کا مرید ہو رہا ہوں، میں جس کو چندے اور نذرانے دے رہا ہوں، کیا واقعی یہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے، یہ شریعت کی پاسداری کر رہا ہے؟ اگر تو کر رہا ہے تو پھر ہمارے سر کا تاج ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر بھلے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو تو اس کی آگے کوئی شریعت کے آگے کسی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کہتے تھے یہودی کہ ہم اگرچہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم اللہ کے انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اور بالکل فی زمانہ ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی یہی سوچ، کوئی کمی نہیں ہے جو اپنی بد اعمالیوں، اپنی نافرمانیوں، اپنے گناہوں کے باوجود اپنے آپ کو آخرت کے دن اجر و ثواب کا مستحق سمجھتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد، بلکہ ہم میں سے بھی کئیوں کی یہ سوچ ہوتی ہوگی، بعض سمجھدار لوگ اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے شیطان کے اس دھوکے کے اندر بھی آ جاتے ہیں کہ یار دیکھیں جی اگرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہم جو ہے وہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، تو پیر صاحب تو نیک ہیں تو لہذا پیر صاحب جو ہے وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ واقعی اگر پیر صاحب نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کا اختیار دیا، اجازت دی،
تو وہ شفاعت کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی آڑ کے اندر بیٹھے رہیں گے، میں جی فلاں کا بیٹا ہوں، میں جی فلاں کا جو ہے وہ جانشین ہوں، فلاں کا مرید ہوں، تو پھر سارے پیروں سے بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے۔ اب بندہ کیا کہ جی میں چونکہ رب کا بندہ، اب لہٰذا اللہ مجھے عذاب کیوں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا تو اللہ تعالیٰ ظالم تو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کو آپ کی نافرمانیوں کی سزا دے رہا ہے، آپ کی جو اس نے بتلایا کہ تم یہ کام کرو گے اس کا یہ اجر ہے، یہ گناہ کرو گے اس کی یہ سزا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مطلب جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ یہودیوں کی سوچ بھی یہی تھی اور ہلاک اور برباد ہو گئے، اور آج ہماری بھی سوچ تقریباً یہی ہوتی ہے کہ جی فلاں کے مرید ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ جی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا یا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ واقعی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی وہاں پر دوزخ بھی ہے، جہاں پر سزا ہے وہاں پر جزا بھی ہے۔ یقیناً وہ بخشنے والا ہے لیکن وہ قہار بھی ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت ہے اللہ کا غضب بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا کہ جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کسی قسم کا کوئی شوق نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا، بس پڑھ رہے ہوں گے، شوق بھی نہیں ہوگا اور لذت بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے بغیر قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کے اعمال صرف طمع اور حرص کے ہوں گے، یعنی کوئی بھی کام کریں گے تو لالچ دل کے اندر ضرور رکھیں گے، حرص دل کے اندر ضرور ہوگا، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ دیکھ رہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر ہے، لیکن کوئی خوف نہیں، بالکل بے خوف ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، پتہ نہیں عرصہ دراز گزر گیا، قرآن کی تلاوت بھی کی یا نہیں کی، پتہ نہیں کب جو ہے وہ ہم نے اللہ کی فرما برداری والا کام کیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب دل کرے گا گناہ کریں گے، جب دل کرے گا نیکی کریں گے، اللہ کا خوف دلوں کے اندر نہیں ہو۔ فرمایا کہ وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں جی میں بڑا نیک، میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں جی بڑا یہ ہوں، میں جی بڑا وہ، تبلیغ اس انداز میں کر رہے ہوں گے جیسے یہ جو ہے وہ بہت بڑے فقیہ اور محدث ہوں، لیکن اعمال کی طرف جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا اور وہ لوگ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے، ہماری کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یعنی یہ کہیں گے جی چونکہ جی ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اگرچہ ہم سارے گناہ کرتے ہیں، ہمیں بالکل جو ہے وہ بخش دیا جائے گا، کوئی ہم سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کوئی ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ قرب قیامت آئیں گے، اور آج بھی میرے خیال میں یہی لوگ آ چکے ہیں اور یہی زمانہ موجود ہے کہ ہم گناہوں کے باوجود یہ پتہ ہے کہ میں یار گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی اللہ بخش دے گا، کوئی بات نہیں، گناہ ہے، ہم انسان ہیں جی، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو کیا کریں، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کر بیٹھتے، کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، اچھا آپ کو پتہ ہے کہ فلانے کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں فلانا؟ اسی طرح یہ کہتے ہیں جی مولوی بخشے کہتے ہیں اسی بھی بخشے جاواں گے، یاد رکھیے گا کہ یہ کلمہ کفر ہے، مولوی بخشا گیا تو ہم بھی بخشے، یہ کلمہ کفر ہے۔ حضرت صاحب نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے اندر آپ نے اس کی پوری وضاحت بیان کی۔ اس طرح منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں یہ فلاں ہے، وہ یہ بھی کرتا، وہ بھی بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، فلاں نے یہ تھا تو اس کی قبر کھولی گئی تو اس کا جسم صحیح تھا لہذا وہ نیک ہوا تو میں بھی تو وہی کام کر۔ یہ ضروری نہیں ہے قبر کے اندر اگر جسم سلامت ہو تو آپ جب بڑے نیک اور متقی پرہیزگار ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ بظاہر اگر قبر کے اندر جسم سلامت ہو سکتا ہے کہ بعد میں جسم گل سڑ جائے،
اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر جسم گل سڑ گیا تو آپ جو گناہ گار تھے تو آپ کا جسم گل سڑ گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون زیادہ نیک اور کون جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ ہمیں جو ہے وہ خود کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نیکیوں کی طرف آنا چاہیے، توبہ اور استغفار کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔